تو اس کو بیان کرنا میرے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ غازی علم الدین شہید نے کیا کام کیا اور کس انداز میں اور کس عشق سے انہوں نے وہ یہ درجہ اور مقام حاصل کیا، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ ہلکی سی روشنی ڈالنا جو ہے وہ بنتا ہے، اس لیے کہ یہ غازی صاحب رحمہ اللہ کا کام ایک عظیم کام تھا، اور ان کا کام کیا تھا کہ ایک گستاخ ہندو کو مارا اور خود پھانسی لگ گئے، ٹھیک ہے، اتنی ساری بات انہوں نے کی، بس اتنی بات، ٹھیک ہے۔ تو غور کریں، غازی رحمہ اللہ کہنا، پھر شہید کہنا، پھر اس بات پر سارے کے سارے مسلمان ہند کا فتویٰ جو موجود ہے کہ انہوں نے غازی بھی کہا، انہیں شہید بھی کہا، ٹھیک ہے، اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب بھی دیا، ٹھیک ہے، اور پھر جنازے کے ساتھ جو جمع غفیر جمع ہوا، سبحان اللہ، اس کی مثال ہی کہیں نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ پاکستان بننے پہ اتنے آدمی یا انسان نہیں آئے جتنا اس غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے پہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں، اس عاشق کا جو ہے جنازہ اتنا بڑا تھا، ٹھیک ہے۔ تو عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، ٹھیک ہے۔ تو تاریخ کا بہت بڑا جنازہ تھا وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ بات کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ دین کیسا ہے، یہ عمل کیسا ہے۔ قرآن پڑھنا نہیں جانتا بندہ، ٹھیک ہے، بظاہر تو کیا معاملہ ہے کہ یہ سب کیسے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو کیا لوگوں نے اس شخص کو بخشش کی سند دے دی، ٹھیک ہے، کیا وہ بخشش ہو گئی؟ تو میں ان میں شامل ہوں، ہاں، جو ہے یہ بات جو کرتے ہیں، جو کرتے آئے ہیں ہمارے اسلاف کے، ضرور ہو گئی ہے بخشش، اور عمدہ ترین جو ہے بخشش ہوئی ہے، جیسے بڑوں کی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، ویسے بخشش ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، سوچتے ہیں، اور سارا مدعا سامنے ہے آپ کے، بیان کر دیے ہوئے میں نے۔ غور کریں کن کے ساتھ ہیں آپ، ٹھیک ہے، کیا یہ عشق تھا جو سرفراز ٹھہرا، یا کوئی محنت تھی جو سرفراز ہوئی، ٹھیک ہے۔ سوچتے جائیں، واللہ آپ کو جواب نہیں ملنا، ٹھیک ہے، آپ کو کیا کسی کو جواب نہیں ملنا، ٹھیک ہے، یہ راز کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب سنیں آخری بات، انشاءاللہ مزید بیان کروں گا اس حوالے سے آگے۔ آج تک کے لیے آخری بات جو ہے وہ سنیں کہ اللہ جو ہے، اللہ ہے رب، ٹھیک ہے، اور رب ہے، یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب جس کسی کا اگر عشق آباد ہو جائے تو اس رب عظیم کے پاس کتنے طریقے ہیں، آپ اپنے ساتھ اس بندے کو یا عاشق کو ملانے کے کتنے راستے ہیں، اتنے راستے ہیں، واللہ ہم انسان یا ہم جو مسلمان ہیں اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے، واللہ اندازے میں ہی نہیں ہے ہمارے بات، عقل و شعور میں یہ آتی نہیں ہے کہ رب کے پاس کتنے راستے ہیں اور کتنے واقعات موجود ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے ساتھ اس بندے کو شامل کر لیں۔ بس آپ بہن بھائی جن کو جتنی سمجھ آئی، یا آپ بس اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا سفر کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ وہ راستہ بھی اس کا راستہ ہے، دوسرے بندے کا پتہ نہیں کہ وہ کس طرح چل رہا ہے، آپ کو کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا، اس کا باطن اس بندے کے لحاظ سے چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس پہ غور کریں، اور ہم بس یہ کریں کہ دوسروں کے بارے میں یہ پتہ کرنا ہے، جو اس کا خیال جو ہے وہ ہم نے کیا پتہ کرنا ہے، اس کا خیال ہم جو ہے وہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ ہم بس اپنے بارے میں سوچیں، بس ہمارا ذاتی اپنا نظام یا نظام الصلاۃ ہے وہ قائم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اگر ملکی سطح پہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جو ہے بس کوشش کرنی ہے، اور کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور کوشش صرف اپنے ذاتی لیول اور حد تک محدود کوشش بس، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسرے بندوں کے نقائص اور کمیاں نکالنے کی کوشش ہم شروع کر دیں۔ تو فقیری اتنی ہے، فقیری کیا ہے کہ بندے میں جو ہے، یا بندے کی جو ہم نے دعا کرنی ہے کہ تیری جو اپنی خیر ہو جائے، ٹھیک ہے، اپنی بخشش کا اہتمام ہم نے کرنا ہے، اور دوسروں کی بخشش کی ہم نے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دس از کالڈ فقیری، ٹھیک ہے۔ تو اپنی بخشش کی ہم نے کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ میں اپنی عطا ہوئی محبت کو سرفراز کرنے کی کوشش کرنی ہے ہم نے، یہ کہہ رہا ہوں۔
دوسروں کے لیے جو ہے وہ رعایت کرنی ہے. بس اگر آپ بہن بھائیوں کو نام مال میں جو اگر خوبی موجود ہے تو رب خود اسے دوسروں کے کام میں لائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ خوبی عطا ربی ہے. ٹھیک ہے، تو فضل ربی ہے یہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہمارے سارے واقعات سفر دنیا کے چل پڑتے ہیں اور چل پڑیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہرحال وہ آدمی ہی غلط ہے جو یہ کہے کہ یا جو یہ کہتا ہے کہ محنت والا نظام غلط ہے. ٹھیک ہے، اور مجھے تو بھیا جو ہے وہ عشق ہو گیا، وہ انسان غلط ہے. تو ایسا بندہ جھوٹا ہے. غور کریں، تحقیق کریں. خدا راہ کسی انجینئرنگ اور کسی ڈرامے باز کی ڈرامے بازی کا شکار نہ ہوں. ٹھیک ہے، بس تحقیق کریں. ٹھیک ہے، تاریخ پڑھیں، ثبوت موجود ہیں، گواہان موجود ہیں. آج بھی اگر کسی کو شک شبہ ہے اس کے لیے آج بھی وہاں سے جو ہے جواب اسے اپنے قدرتی طریقے سے رب آج بھی جواب دیتا ہے. نیچرل پروسیس کے ذریعے جواب آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جواب آنا کبھی بند نہیں ہوا. یہ رب کا محبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ ہے کہ فکر نہ کریں آپ کی امت کو ہم اللہ غور کریں یا غور کریے گا اللہ کے الفاظ پہ غور کریں کہ ہم اللہ انہیں اکیلا نہ چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، تو اب اردو کی اصطلاح میں ہم بہت ساروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک سے زیادہ کے لیے ہم استعمال ہوتا ہے. تو ایک سے زیادہ موجود اشیاء یا ذات کے لیے ہم استعمال ہوتے ہیں. ہم اللہ اب رب بے شک ایک ہے. ٹھیک ہے، ہم اللہ سے مراد اللہ کا یہی ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کی ذات امت کے لیے بلند مقام یعنی ایک مقام کی ذاتیں جو ہیں ہم اللہ سے مراد یہی ہے. ٹھیک ہے، مطلب تنہا نہیں چھوڑیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چھوڑیں گے اور امت کو، اور نہ رب نے بھی کبھی نبی کو جو اکیلا نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، تو یہ نبی امت کو جواب جو ہے وہ ملتا رہے گا قدرتی طریقے سے. ٹھیک ہے، اللہ کے پروٹوکولز اپنے ہیں، وہ پروٹوکولز اپنوں ہی کے تحت بات کرتا ہے. امت کے لیے جو وہ سب کے سب پروٹوکولز اللہ کے جو ہے وہ ایک جیسے ہیں، برابر ہیں. وہ اپنے پروٹوکولز کسی انسان کے لیے دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے انسان کے لیے چینج نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اب اپنے انداز اور مزاج کے مطابق اللہ جو ہے وہ آپ کو جواب دیتا ہے. اور اب کھلا کہتا ہے. غور ہم نے کرنا ہے کہ میری دنیا پہ توجہ دے. ٹھیک ہے، تو جواب لے. ٹھیک ہے، ہم بندے سمجھتے ہیں کہ انجینئر کی کسی ایجاد سے یا مائک سے کہیں سے یا انسانی علم و انداز کے مطابق کہیں سے آواز آنی ہے، یا انجینئر کے ایجاد کی ہوئے مائک سے کوئی آواز آئے گی تو کہ بندو سنو میں تمہارا رب مخاطب ہوں، یہ انجینئر صاحب نے مائک ایجاد کیا ہے، اس کے ذریعے مجھ سے جواب لو، میں بات کر رہا ہوں تم سے. تو یہ ہونا ممکن نہ ہے نہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہمہ حال ہمہ وقت موجود بھی ہے. ٹھیک ہے، اور مخاطب بھی ہے، لیکن بذریعہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحیح راستہ ہے اور پروٹوکول میں شامل ہے. ٹھیک ہے، تو تم چاہتے ہو یا ہم چاہتے ہیں کہ رب تمہارے لیے میرے لیے آپ کے لیے پروٹوکول بدل دے، تو ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اگر تو کیونکہ تمہاری ساری بحثوں کا مفہوم جو ہمارے یہاں چلتی ہیں ان کا مفہوم مطلب صرف اور صرف یہی بنتا ہے کہ ہمیں کہیں سے آواز آئے. تو رب آسان طریقہ راستہ جو ہے رب اپنے محبوب بندے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا ہے، اور اس نے بتا دیا ہے. تو اسی پروٹوکول کو فالو ہم نے کرنا ہے اور جواب پھر ہمیں ملے گا. ٹھیک ہے، اسی بات پہ ہم نے غور کرنا ہے. آگے دوسری ویڈیو میں بات کریں.